السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کی نثر، کلاسیکل پروز، ایم اے عربی، سمسٹر اول، پرچے اول، مانو۔ ہم نے پہلا بلاک شروع کیا تھا جو کہ عصر جاہلی میں عربی نثر کے عنوان سے تھا، اور اس میں پہلی اکائی نثر، تعریف اور قسمیں، دوسری اکائی عصر جاہلی میں عربی نثر کا نشوونما اور اس کی خصوصیات، تیسری اکائی نثر جاہلی کے نمونے، خطابت۔ ان تین اکائیوں کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور آج ہم اس پہلی بلاک کے چوتھی اکائی ضرب الامثال، حکیمانہ اقوال اور وصیتوں کو پڑھیں گے۔ اس چوتھی اکائی جو کہ ضرب الامثال، حکیمانہ اقوال اور وصیتوں کے عنوان سے ہے، اس میں پہلے ہم مقصد دیکھ لیں گے، تمہید دیکھ لیں گے۔ ضرب الامثال کی تدوین، جاہلی دور کی امثال، جاہلی دور کی امثال کے نمونے، احکام، حکمت کی باتیں، صاحب حکمت خواتین، حکم ہاں حکمت کی باتیں کے چند نمونے، ضرب الامثال اور حکم کے درمیان فرق، ضرب الامثال کی ابتدا، مقولہ میں تبدیلی نہیں کی جاتی، امثال فصاحت و بلاغت کا نمونہ، امثال و حکم کی عبارتوں میں موسیقیت، وصایا، وصیت کا نمونہ، اکتسابی نتائج، نمونے کے امتحانی سوالات اور فرہنگ، یہ ساری چیزیں ہم آج دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے مقصد، اس اکائی کے ذریعے عربی نثر کے نمونوں سے واقفیت ہوگی، عربی زبان میں مستعمل ضرب الامثال اور اقوال زریں کا تعارف ہوگا، جاہلی دور کی نثر کی خصوصیات معلوم ہوں گی، عرب کے معاشرے میں حکمت و دانائی کا معیار سمجھ میں آئے گا، عربوں کے یہاں امثال و حکم کی اہمیت سے واقفیت ہوگی، وصیت کی ضرورت اور فوائد سے آگاہی ہوگی۔ اس کے بعد ہے تمہید، جاہلی دور سے لے کر عصر عباسی تک جب نثری نمونوں کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی، تب عربی زبان میں کچھ تبدیلیاں آ چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عربی زبان و ادب میں نمایاں فرق اس وقت آیا جب جزیرہ نمائے عرب کے لوگوں نے بیرونی تہذیبوں سے روابط شروع کیے۔ اس سلسلے میں ایرانی تہذیب کا زیادہ اثر بتایا جاتا ہے، کیونکہ خلافت عباسیہ کے قیام میں ایرانیوں نے گہری دلچسپی لی تھی اور بھرپور تعاون پیش کیا تھا۔ ان کی وجہ سے جب خلافت وجود میں آ گئی تو ایرانی تہذیب کا اثر غالب ہو گیا، اور زبان و ادب میں بھی اس کے اثرات منتقل ہوئے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود ادباً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ضرب الامثال جو زمانۂ جاہلیت سے منسوب ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہے، ان پر کوئی اثر نہیں آیا، وہ امثال اپنے حقیقی الفاظ و معنی کے ساتھ رائج ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں نے اپنی زبان میں اور روزمرہ کے استعمال میں ان امثال کو بعینی ہی باقی رکھا تھا۔ واضح رہے کہ ضرب الامثال میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ یہ تبدیلی معاشرے میں مقبول نہیں ہوتی ہے، اور خطرہ ہے کہ اس مثل کی جامعیت و معنویت متاثر ہو جائے۔ عرب زبان و بیان کا ذوق رکھتے تھے، لہذا اس سلسلے میں کافی احتیاط برتتے تھے۔
इनके लिए ضرب الامثال کا یاد رکھنا بھی آسان تھا، کیونکہ اکثر امور تحریری شکل کے بجائے زبانی ہی طے پاتے تھے۔ لکھنے کا ماحول بہت کم تھا، چنانچہ زبانی استعمال کی وجہ سے یہ امثال ان کی گفتگو میں اور مذاکرات میں رواں تھی۔ مختصر الفاظ پر مبنی ہونے کی وجہ سے ان کو یاد رکھنا کوئی مشکل عمل نہیں تھا۔ نیزے کی ضرب الامثال آسان فہم ہوتی ہے، ان کے استعمال سے بیان میں جان پڑ جاتی ہے اور مخاطب بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب معاشرے میں دوران کلام ضرب الامثال کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ضرب الامثال کی تدوین۔ ضرب الامثال کی تدوین میں عربوں نے پیش قدمی کی ہے۔ پہلی صدی ہجری کے درمیانی مرحلہ میں انہوں نے اس کی تدوین شروع کر دی تھی۔ سہار العبدی نام کا ایک ماہر انساب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھا۔ یہ زمانہ 41 عیسوی سے 41 عیسوی کی مدت پر مشتمل ہے۔ اس دوران سہار العبدی عبدی نے ایک کتاب کی تدوین کی۔ اس کے بعد دوسرے معاصر نے جس کا نام عبید بن شریح تھا، ایک دوسری کتاب کی تدوین کی۔ ڈاکٹر شوقی ضیف نے کتاب الفہرست کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عبید بن شریح کی کتاب تقریباً 50 اوراق پر مشتمل تھی۔ دوسری صدی ہجری میں ضرب الامثال کی تدوین میں کثرت نظر آتی ہے۔ ان کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مؤلفین نے انہی الفاظ و تعبیرات کو جمع کیا ہے جو ضرب المثل کے طور پر رائج تھے۔ مزید یہ خوبی پیدا کر دی کہ ان ضرب الامثال کے پیچھے جو واقعات رونما ہوئے، یعنی جس واقعہ کی بنیاد پر جو مثل وجود میں آئی، اس واقعہ کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیا۔ کتابوں کے مطالعے سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہانیوں اور داستانوں کا سلسلہ بند گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان امثال کی حقیقت و معنویت اجاگر کرنے کے لیے پس منظر کا تذکرہ ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس سے امثال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ان کے استعمال کا صحیح موقع سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کتابیں اگرچہ دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی، تاہم عربی زبان و ادب کے ماہرین اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ان امثال کا تعلق جاہلی دور سے ہے اور ان کے الفاظ بھی بعینہ وہی ہے جو عصر جاہلی میں رائج تھے۔ بالخصوص عبید بن شریح کی کتاب مستند ہے جو اس موضوع پر نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد جو تالیفات وجود میں آئی، ان میں مؤلفین نے جاہلی دور کی امثال اور اسلامی دور کی امثال کے بیچ کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ سب کو یکجا کر دیا اور حروف تہجی کی ترتیب پر تدوین کر دی۔ چنانچہ بعد کی کتابوں میں جاہلی دور کی امثال کی شناخت مشکل ہو گئی، کیونکہ جاہلی دور کی امثال اور اسلامی دور کی امثال کے درمیان تمیز کے لیے کوئی واضح مقیاس مذکور نہیں ہے۔
ہاں، اس بنیاد پر کچھ سراغ مل جاتا ہے کہ جب اس دور کا واقع پس منظر کے طور پر بیان کیا جا رہا ہو، مثلاً کبھی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ صاحب کتاب جاہلی دور کی مثل کا تذکرہ کر رہا ہو اور ساتھ میں اس زمانے کی داستان یا پس منظر بھی بیان کر رہا ہو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جاہلی دور کی مثل ہے۔ اس طرح کی امثال ہمیں ملکہ زبا سے وابستہ کہانیوں میں ملتی ہے۔ جاہلی دور کی امثال۔ دوری جاہلیت سے وابستہ مختلف واقعات و داستانوں کے پس منظر میں ضرب الامثال ملتی ہے۔ مثلاً جزا و سنمار، یہ ایک ضرب المثل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جاہلی دور میں نعمان بن امر القیس الخمی نے اپنے لیے ایک محل بنوایا جس کا نام الخورنک رکھا۔ اس محل کا بنانے والا ایک رومی معمار تھا، اس کا نام سنمار تھا۔ جب محل تیار ہو گیا تو سنمار نے نعمان سے کہا، میں اس محل میں اس ایک مخصوص اینٹ کو جانتا ہوں کہ وہ اگر اپنی جگہ سے گر گئی یا نکال دی گئی تو سارا محل ڈہ جائے گا۔ نعمان نے اس سے پوچھا، تمہارے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے واقف ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ نعمان نے کہا، اب مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ اس اینٹ کو اس حال میں رہنے دو کہ اس کا جاننے والا کوئی موجود نہ ہو۔ پھر اس نے اس معمار کے خلاف حکم صادر کر دیا تو اسے محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، چنانچہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جاہلی دور میں اس کی مثال دی جاتی تھی یہ کہتے ہوئے کہ جزاء سنمار، یعنی سزائے سنمار۔ جاہلی دور میں رائج امثال و حکم کی بڑی تعداد آج موجود ہے۔ جاہلی دور کی امثال کے نمونے۔ جاہلی دور کی امثال کے نمونے: ان کنت ریحا فقد لاقیت اعصارا، اگر تم ہوا ہو تو تمہارا سابقہ آندھی سے پڑ گیا۔ اگر تم ہوا ہو تو تمہارا سابقہ آندھی سے پڑ گیا۔ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب کوئی شخص خود پسندی کا مزاج رکھتا ہو، اپنی شان خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہو، اور اس وقت اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑ جائے جو اس کی قدر نہیں کرے بلکہ اس کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے اس کی توہین کرے۔ قبل الرومی یراش السہم، دوسری مثل ہے، قبل الرومی یراش السہم، تیر چلانے سے پہلے اس میں پر لگا لیے جاتے ہیں۔ قبل الرمی یراش السہم، تیر چلانے سے پہلے اس میں پر لگا لیے جاتے ہیں، یعنی کسی مہم سے پہلے اس کے لیے مطلوبہ تیاری کر لی جاتی ہے۔ یہ مثل نصیحت کے موقع پر کام آتی ہے کہ کسی کو متنبہ کیا جائے کہ اپنے کام کو صحیح طریقہ پر انجام دینے کے لیے ضروری تیاری پہلے سے کر لی جائے۔ تسمع عن المعید خیر من ان تراہ، تسمع عن المعید خیر من ان تراہ، معیدی کے متعلق سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ دراصل المعیدی نام کا ایک شخص تاریخ عرب
शख्स तारीख़ अरब में अपनी जुद सखा, हिकमत और फ़राग दिली में काफ़ी मशहूर था। लोग इससे मोहब्बत करते थे। उसकी उसकी शहरत काफ़ी फैल गई। बादशाही वक्त तक उसकी खबर पहुंची। बादशाह की ख्वाहिश हुई कि इससे मुलाकात करे ताकि उसकी हिकमत और सखावत का सही अंदाज़ा लगा सके। उसने अलमईदी को अपने हाशिए नशीं के ज़रिए बुलवाया, अपने दीवान में आने की दावत दी। जो ही अलमईदी दोबारा दरबार में दाखिल हुआ, बादशाह हैरत में पड़ गया, क्योंकि शक्ल के एतबार से अलमईदी बिल्कुल बदसूरत था और लिबास भी उसका एक आम सा लिबास था, एक आम आदमी जैसा था। हालांकि वो मालदार और दौलतमंद था। बादशाह उसको देखकर हंस पड़ा और उस वक़्त उसने कहा, तस्मा अनिल मईदी खैर मिन अन तराहु, यानी लोगों के बीच उसको सीरत और सिफात के एतबार से जानना बेहतर है बनिस्बत देखने की। इन्नक ला तजनी मिन शौकिल इनब, इन्नक ला तजनी मिन शौकिल इनब, कांटेदार दरख्त से तुम अंगूर हासिल नहीं कर सकते हो। इन्नक ला तजनी मिन शौकिल इनब। कहा जाता है कि इस मिसल के पस मंज़र में ये वाक़ा पेश आया कि एक बच्चा ने अपने वालिद को बाग में एक दरख्त लगाते हुए देखा। चंद महीनों में इसमें मीठे अंगूर पैदा होने लगे। बच्चा ने ख्याल किया कि कोई भी दरख्त लगाया जाए तो इस पर अंगूर फलने लगेंगे। उसे भी शौक हुआ। एक दिन उसे एक पौधा मिला जो कांटेदार था। उसने उस पौधे को ज़मीन पर लगाया और फल का इंतज़ार करने लगा। एक मुद्दत तक इंतज़ार के बावजूद इसमें कोई अंगूर पैदा नहीं हुआ, बल्कि कांटे ही कांटे निकलते आए। उस वक़्त बच्चा के वालिद ने उससे कहा, इन्नक ला तजनी मिन शौकिल इनब, यानी कांटेदार दरख्त से तुम अंगूर हासिल नहीं कर सकते हो। अंत तिकुन व अना मइकुन फकैफ नतफक, तुम फौरन गुस्सा हो जाते हो और मैं फौरन रो पड़ता हूँ, तो हम दोनों में कैसे निभा हो सकता है। ये मिसल इस मौके पर दी जाती है जब दो अफराद के बीच जोड़ मुमकिन न हो, क्योंकि दोनों के मिजाज में इख्तिलाफ है, दोनों की तबीयत जुदा जुदा है। अंत ताइकुन व अना मइकुन फकैफ नतफक। मवाइद उरकूब, उरकूब के वादे। इस मिसल का इस्तेमाल टाल मटोल, वादा खिलाफी, झूठ बोलकर किसी को उम्मीद दिलाने के पस मंज़र में होता है। इसके पीछे वाक़ा बयान किया जाता है कि अरब में कौम अमालिका में एक शख्स था, उसका नाम अरकूब था। अमालिका अमालिका कौम अमालिका में एक शख्स था जिसका नाम अरकूब था। उसका भाई एक मर्तबा उसके पास कुछ ज़रूरत से गया। अरकूब ने उससे कहा कि इस खजूर के दरख्त में जब फल आने लगे तो वो फल तुम्हें दूंगा। जब फल नमूदार हुए तो भाई हस्ब वादा फल लेने के लिए आया। अरकूब ने कहा कि अभी ठहरो, इन्हें ज़रा अध गिरे हो जाने दो, यानी इन्हें आधा पक जाने दो। भाई चला गया। जब फल गदरे हो गए तो मांगने के लिए फिर आया। अरकूब ने कहा, अभी कुछ और ठहरो, ज़रा इनमें निखार आ जाने दो।
بائی چلا گیا۔ جب کھجور میں نکھار آ گیا تو وہ پھر آیا۔ یعقوب نے کہا ذرا ان میں رس آ جانے دو تب لینا۔ جب رس آنے لگا تب بائی نے مطالبہ کیا۔ یعقوب نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، انہیں مکمل کھجور کی حالت میں آ جانے دو۔ جب کھجور پوری طرح پک کر تیار ہو گئی تو یعقوب نے ایک رات ساری کی ساری کھجوریں خود توڑ کر رکھ لی، اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اسی وجہ سے وعدہ خلافی میں کہا جاتا ہے مواعید عرقوب، مواعید عرقوب، عرقوب شخص تھا۔ سکت الفن ونطق خلفن، 1000 دن چپ رہا اور جب بولا بھی تو غلط۔ سکت الفن ونطق خلفن، 1000 دن چپ رہا ونطق خلفن، اور جب بولا بھی تو غلط۔ اس مثل کا استعمال اس موقع پر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص طویل مدت تک چپ چاپ رہا ہو اور جب اس نے زبان کھولی تو وہ بھی بیکار بات کے ساتھ۔ خلفن کے معنی بیکار، بے سود بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احنف بن قیس کا ایک ہم نشین تھا، ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ احنف نے اس سے ایک دن کہا کہ تم بھی کچھ بولو، تو اس نے اس کے جواب میں کہا اے ابو بدر، کیا آپ مسجد کی اس بالکنی پر چل سکتے ہیں؟ اس پر احنف نے کہا سکت الفن ونطق خلفن، کیونکہ اس نے ایسی بات کہی جس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ ضرب اخمن سل اسدس، ضرب اخمن سل اسداس، کہتا 5 ہے جبکہ نیت 6 کی ہے۔ ضرب اخماسن، ضرب اخماسن لاسداس، کہتا 5 ہے جبکہ نیت 6 کی ہے۔ یہ مثل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی زبان سے کہتا کچھ ہو اور دل میں کچھ اور غرض پوشیدہ رکھتا ہو۔ یہ مثل اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی زبان سے کہتا کچھ ہو اور دل میں کچھ اور غرض پوشیدہ رکھتا ہو۔ اس مثل کے پس منظر میں واقع یہ ہے کہ ایک بدو شخص تھا جو صحرا میں رہتا تھا۔ اس کے بچے تھے جو اپنے اہل خانہ سے دور کہیں اونٹ چراتے تھے۔ کافی زمانہ ہو گیا اپنے بچوں سے دور رہتے ہوئے، تو انہیں ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا تاکہ وہاں کچھ دن ساتھ رہے۔ عربوں کے یہاں معمول تھا کہ سفر سے قبل اپنے اونٹوں کو مشقت برداشت کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے پیاسا رکھتے تھے۔ ان میں کوئی 4 دن تک پیاسا رکھتا تھا تو اسے ربو کہتے تھے۔ اگر 5 دن پیاسا رکھے تو اسے خمس کہا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی 6 دن پیاسا رکھے تو اسے سدس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ایک دن والد نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اونٹوں کو 4 دن اسی طرح چراؤ کہ وہ پانی نہ پیے۔ بچوں نے وہ اونٹ 4 دن والد کے بتائے ہوئے طریقے پر چرائے، لیکن وہ اونٹ کو اس سمت لے کر گئے تھے جو ان کے اہل خانہ کے راستے کی طرف تھی۔ جب اونٹ چرا کر واپس آ گئے تو والد سے انہوں نے 5 دن اسی طریقے پر اونٹ چرنے کی اجازت چاہی۔ والد نے اجازت دے دی۔ ان کی غرض یہ تھی کہ پھر اونٹوں کو اسی راستے کی طرف لے کر جائیں گے جو ان کے اہل خانہ کے سمت ہے، تاکہ وہاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ مزید مدت رہنے کا موقع مل جائے۔ 5 دن مکمل
ہونے پر وہ اونٹ لے کر واپس ہوئے۔ پھر لڑکوں نے والد سے اجازت چاہی کہ کیا 6 دن کے لیے اونٹوں کو چرانے لے جائے۔ والد نے لڑکوں کی غرض بھانپ لی اور سمجھ گیا کہ یہ دراصل چاہتے کیا ہے، چنانچہ اس نے کہا، ما انتم ما انتم ال ما انتم ال ما انتم الازرب ال ما انتم الازرب اضرب از ما انتم الازرب اخماس لاسداس ما حمدكم رعيا رعيها انما حمتكم اہلکم۔ تمہارا 5 دنوں کا اونٹ چرانا 6 دنوں تک مزید چرانے کی غرض سے تھا۔ تمہارا مقصود اونٹ چرانا نہیں بلکہ بیوی بچوں سے ملنا ہے۔ حکمت کی باتیں۔ اس کا مطلب ہے حکمت کی باتیں۔ ان باتوں میں نصیحت پنہاں ہوتی ہے۔ موقع کے اعتبار سے بہترین تدبیر کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ باتیں تجربہ اور دانائی پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے انہیں حکم کہتے ہیں۔ جاہلی دور کی نثر میں جس طرح امثال کی کثرت پائی جاتی ہے، اسی طرح حکم بھی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ ان میں سے بعض تو جاہلی زمانہ سے وابستہ ہے اور بعض تاریخی روایات سے وابستہ ہے۔ مثلا لقمان، عاد، ان کا تعلق یمنی قبیلہ سے تھا جو احقاف میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ تباہ ہو گیا۔ اسلام سے قبل اس کے آثار بھی مٹ چکے تھے، لیکن لقمان کا نام جاہلی دور میں معلومات رکھنے والوں کے بیچ گرداں تھا۔ شعراء بھی اپنے قصائد میں ان کو یاد رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں جاحظ کا بیان ہے کہ پرانے لوگوں میں جن کو جاہ و مرتبہ، سرداری، حسن بیان، زور خطابت، حکمت و فطانت اور سیاسی سوجھ بوجھ کے موضوع پر یاد کیا جاتا تھا، ان میں سے ایک نام لقمان عاد کا بھی ہے۔ روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لقمان قرآن کریم میں بیان کیے گئے لقمان حکیم کے علاوہ ہے، جیسا کہ الثعلبی کی کتاب قصص الانبیاء میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لقمان عاد کا زمانہ تاریخی طور پر نہایت قدیم ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت سے وابستہ اور ان کی زندگی سے متعلق داستانیں کافی مشہور و معروف تھی۔ ان داستانوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں کے ساتھ ان کے روابط کا پتہ چلتا ہے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ لقمان عاد کی ایک بلند قامت شخصیت تھی، سر بھی بڑا تھا، وہ طاقتور بھی تھے، عجیب و غریب صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑے حکمت والے تھے۔ واقعہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 7 گدھوں کی عمر پائی تھی، جبکہ ایک گدھ کی عمر عربوں کے عقیدے کے مطابق 80 برس ہوتی ہے۔ ان 7 گدھوں میں سب سے آخری گدھ کو لبد کہتے ہیں۔ اس پر ضرب المثل بھی قائم ہو گئی۔ جس چیز کی مدت دراز ہوتی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا طال العبد علی اللبد، یعنی اس پر ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے۔ عصر جاہلی کے آخری زمانے میں لقمان عاد سے متعلق کئی قصے مشہور ہوئے۔
ان تمام قصوں اور داستانوں کے بیان کی غرض یہی تھی کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے، کیونکہ ان قصوں میں عبرت آموز پہلو موجود تھے۔ ان میں سے جو امثال اہل عرب کے بیچ معروف ہوئے انہیں امثال لقمان کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں کا تجزیہ کرتے ہوئے محققین نے یہ موقف واضح کیا ہے کہ لقمان عاد اور لقمان حکیم دو مختلف شخصیتیں تھیں۔ لقمان حکیم کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ لقمان حکیم سے متعلق نصیحتیں اور وصیتیں مشہور ہے۔ فقہ اور تفسیر کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر موطا امام مالک اور تفسیر ابی حیان میں لقمان حکیم سے متعلق بیان ملتا ہے۔ جاہز نے بھی ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا ہے۔ یہ تعلیمات دینی بنیادوں پر قائم ہیں۔ ان کی نصیحتیں مذہبی نوعیت کی ہے، جبکہ لقمان عاد کے متعلق جو باتیں وارد ہوئی ہے وہ مذہبی نوعیت کی نہیں ہیں۔ جاہز نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ امثال و حکم سے متعلق جو شخصیات مشہور تھی ان میں مقررین کی خاصی تعداد نظر آتی ہے۔ فصاحت و بلاغت پر قدرت رکھنے والے ماہرین بھی ملتے ہیں۔ اصحاب اقتدار حضرات بھی تھے اور قوم کے سردار پیشوا بھی۔ ان میں چند مشہور نام جو کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہے: اقسم بن سیفی، ربیعہ بن خزار، حرم بن قطبہ، عامر بن ضرب، لبید بن ربیعہ۔ ان میں سب سے نمایاں اور ممتاز حیثیت اقسم بن سیفی التمیمی اور عامر بن ضرب العدوانی کی تھی۔ اقسم بن سیفی کا شمار طویل العمر لوگوں میں ہوتا تھا۔ اقسم بن سیفی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ اقسم بن سیفی اپنے اسلام کے اعلان کا ارادہ بھی کیا۔ اس مقصد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے سفر بھی شروع کر دیا، لیکن راستہ میں ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی باتوں میں اکثر ضرب الامثال اور حکمت کے شاہکار ملتے تھے۔ صاحب حکمت خواتین۔ بتایا جاتا ہے کہ جاہلی معاشرے میں عربوں کے بیچ مرد حضرات کے علاوہ ایسی خواتین بھی موجود تھیں جو حکمت و دانائی کے میدان میں امتیازی مقام رکھتی تھیں۔ ان میں کئی نام ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سہر بنت لقمان، ہند بنت الخس، جمعہ بنت حابس بنت عامر بن ضرب العدوانی، عامر بن ضرب کی بیٹی۔ ان تمام خواتین میں زیادہ ہوش مند اور دانش مند تھی۔ عامر بن ضرب کی بیٹی ان تمام خواتین میں زیادہ ہوش مند اور دانش مند تھی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ جب عامر بن ضرب کی عمر زیادہ ہو گئی اور اس پر نسیان کا غلبہ ہونے لگا تو اس نے اپنی بیٹی کو ہدایت کی کہ جب ایسا معلوم ہو کہ اس سے کسی معاملے میں چوک ہو رہی ہے یا کوئی غیر مقصود عمل سرزد ہونے کا امکان نظر آئے تو لاٹھی یا چھڑی کے ذریعے آواز پیدا کر کے اس سے متنبہ کیا جائے۔ چنانچہ اس پر مثل قائم ہو گئی: ان العصا قریت الذی حلم، یعنی عقل مند کے لیے چھڑی سے آواز کی جاتی ہے۔ ان العصا قریت الذی حلم۔ ابو الفضل المیدانی نے اپنی کتاب مجمع الامثال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔
احکام حکمت کی باتوں باتیں کی حکمت کی باتیں احکام کے چند نمونے من سلک الجدد امن الاثار جو ہموار زمین پر چلتا ہے لغزش سے محفوظ رہتا ہے من سلک الجدد امن الاثار جو ہموار زمین پر چلتا ہے لغزش سے محفوظ رہتا ہے یعنی معاملات میں عافیت کا راستہ اختیار کرنے والا نقصان اٹھانے سے محفوظ رہتا ہے جو ہموار زمین پر چلتا ہے لغزش سے محفوظ رہتا ہے یعنی معاملات میں عافیت کا راستہ اختیار کرنے والا نقصان اٹھانے سے محفوظ رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اقسم بن سیفی کا قول ہے جیسا کہ ابو ہلال العسکری نے جمرۃ الامثال میں بیان کیا ہے ای صامت خیر من ای ناطق خاموش رہ کر اپنی عدم استطاعت کا اظہار کرنا بہتر ہے صامت خیر من ای ناطق خاموش رہ کر اپنی عدم استطاعت کا اظہار کرنا بہتر ہے بنسبت زبان کھول کر اپنی جہالت ظاہر کرنے سے یدو کا میوں کا و ان ہے ضرب الامثال کی ابتدا عربی زبان میں امثال و حکم بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں تاہم بیشتر ضرب الامثال اور حکیمانہ اقوال کے سلسلے میں اصل قائل کا پتہ نہیں چل سکا ہے کیونکہ عام طور پر قبیلہ کے عام طبقہ کے لوگ ان اقوال کے وجود میں آنے کا سبب بنتے تھے چونکہ معاشرہ میں وہ زیادہ معروف یا شہرت کے درجے میں نہیں ہوتے تھے اس لیے ان کی طرف توجہ بھی کم دی جاتی تھی یعنی قول تو رائج ہو جاتا تھا لیکن قائل کی طرف نسبت کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا عربوں کی زبان سے محبت اور قدر بھی یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ خواہ مثل کہاں سے چلی یہ معلوم ہو یا نہ ہو مثل کو بذات خود اہمیت دیتے تھے اور اسے زبان کے لیے قیمتی سرمایہ کے طور پر نقل کرتے تھے چنانچہ حکمت کی بات کہنے والا یا ضرب المثل وضع کرنے والا تاریخ کی سلوٹوں میں گم ہو جاتا تھا ان امثال میں کچھ ایسی نوعیت کے مقولے بھی ہوتے ہیں جن کے اصل مقصود یا مراد تک رسائی بظاہر ممکن نہیں اس لیے ان کے صحیح مفہوم یا معنی تک پہنچنے کے لیے ضرب الامثال کی کتابوں سے مدد حاصل کرنا لازمی ہو جاتا ہے مثال کے طور پر عربوں کا مقولہ ہے بعین ما ارینک اس کا معنی ہے اسرع یعنی جلدی کرو جبکہ ظاہری طور پر الفاظ اس معنی کی طرف رہنمائی نہیں کرتے اور نہ ہی سننے والے کا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے اس موضوع پر ابو الہلال العسکری نے اپنا تبصرہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا مقولہ ہے جس کا معنی سماعی طور پر سمجھا جاتا ہے یعنی لوگ اس مقولہ کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا خواہ الفاظ اس معنی کی طرف اشارہ کرتے ہو یا نہیں کیونکہ عرب اس کو اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا ہم اس میں تبدیلی بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ضرب المثل میں الفاظ کو بعینی ہی نقل کیا جاتا ہے معنی کی وضاحت کے لیے اپنی طرف سے الفاظ میں اضافہ یا تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے مقولہ میں تبدیلی نہیں کی جاتی ہے اسی طرح کا ایک اور مقولہ ہے السیف ضیعت اللبن
یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کو اس کے موقع پر حاصل کرنے میں کوتاہی کرے، اور جب موقع ہاتھ سے نکل جائے تو طلب کی کوشش کرے۔ اس مقولہ میں حرف تاء پر کسرہ ہے۔ یہ مثل بہرحال اسی طرح نقل کی جائے گی، خواہ مخواہ مخاطب یا مقصود واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث، تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث، یا پوری جماعت ہو۔ ہر موقع پر انہی الفاظ کے ساتھ استعمال کی جائے گی۔ تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امثال میں قواعد کا اہتمام بھی ناگزیر نہیں ہوتا ہے۔ عرب نحوی اور صرفی قواعد کی مخالفت والی امثال بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب امثال میں قواعد کا اہتمام بھی ناگزیر نہیں ہوتا ہے۔ عرب نحوی اور صرفی قواعد کی مخالفت والی امثال بھی استعمال کرتے تھے، حالانکہ زبان اس زمانے میں بھی اپنا معیار اور وقار رکھتی تھی، تاہم یہ مثل استعمال میں رہی۔ اعطل قوس باری ہے، اس کے معنی ہے کہ کسی معاملے میں ذمہ داری اسی کو دی جائے جو مہارت رکھتا ہو۔ یہاں باری ہاں میں حرف یا ساکن مستعمل ہے، جبکہ نحوی قاعدہ کی بنیاد پر ضابطہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یا پر فتح ہونا چاہیے۔ اسی نوعیت کا ایک اور مقولہ ہے، اجنہا ابنہا۔ اس کے معنی ہے کہ جن لوگوں نے گھر کو تباہ کیا انہی لوگوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اجنہا اور ابنہا دراصل جان یعنی جرم کرنے والا اور بان یعنی تعمیر کرنے والا کی جمع ہیں، جبکہ صرفی قواعد کی بنیاد پر ضابطہ تقاضا کرتا ہے کہ جمع کے لیے جناتھا بناتھا استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ فاعل کی جمع افعال کے وزن پر نہیں آتی۔ لیکن یہ مثل رائج ہے، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ گرچہ کچھ امثال ایسی رہی ہے جو صرفی اور نحوی قواعد سے ہٹ کر رائج تھی، یہ مقبول بھی ہوئی، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی اسی نوعیت کی رہی ہو، بلکہ اکثریت کی حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کے قواعد اور اصول و ضوابط سے ہم آہنگ رہی ہے۔ امثال فصاحت و بلاغت کا نمونہ۔ امثال فصاحت و بلاغت کا نمونہ۔ امثال جاہلی دور کی فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح کے حکیمانہ اقوال یا ضرب الامثال دراصل عرب کے صاحب فن یا فصاحت و بلاغت ماہرین کی زبان سے ہی نکلتے تھے، جن میں اقسم بن صیفی، عامر بن ضرب جیسے لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس قسم کی ضرب الامثال عربوں کے رواں زبان اور شعلہ بیان خطیبوں کی تقریروں میں بہت ملتی ہے۔ وہ اپنے خطبوں اور تقریروں کو دلچسپ و اثر انگیز بنانے کے لیے موقع و مناسبت کے اعتبار سے ان کا بھرپور استعمال کرتے تھے۔ جاحظ اس سلسلے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل عرب میں سے کوئی صاحب بیان کھڑا ہو جاتا اور معاشرہ میں رائج ضرب الامثال سلسلہ وار نقل کرنا شروع کر دیتا، لیکن ان ضرب الامثال میں سے صرف انہی کو منتخب کرتے تھے جن میں کوئی کام کی بات نظر آتی تھی یا کسی موقع سے وہ مقولے کارآمد نظر آتے تھے۔ شعراء نے بھی خطیبوں کے طرز پر اپنے اشعار میں ان امثال کا استعمال شروع کر دیا تھا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ان امثال میں بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن میں موسیقیت پائی جاتی ہے، لحن اور وزن کی نوعیت نظر آتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرب المثل شعر کا ایک مصرع بن جاتا تھا یا کبھی مکمل شعر بن جاتا تھا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امثال کی عبارتیں متوازن الفاظ سے مرکب ہوتی ہے، چنانچہ ان میں ایسا توازن قائم ہو جاتا ہے کہ وہ مسجع عبارتوں سے مشابہ ہو جاتی ہے۔ نیز ان امثال میں منظر کشی کا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے النظام کا کہنا ہے کہ یہ امثال بلاغت کے منتہی کا بہترین نمونہ ہے، کیونکہ ان میں بہترین تشبیہ ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے کا کنایہ پایا جاتا ہے۔ امثال و حکم کی عبارتوں میں موسیقیت۔ امثال و حکم کی عبارتیں جب نظر سے گزرتی ہے یا سننے میں آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بہت خوش اسلوبی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وضع کرنے والوں نے ان میں نغمہ کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ الفاظ کو موسیقی کی لہروں کے مطابق ڈھالا گیا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ مقولے مسجع شکل میں سامنے آ گئے۔ کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کسی شعر کے مصرعے کے طور پر سجایا گیا ہے، اور کبھی یہ احساس گزرتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے کوئی خیال پیش کیا جا رہا ہے یا کوئی تصور قائم کیا جا رہا ہے۔ الفاظ میں ہم آہنگی پیدا کر کے مقولہ کو معنی خیز اور مؤثر بنایا جاتا ہے۔ اس طرح مقولہ میں زور اور وزن پیدا ہو جاتے ہیں۔ عرب دور جاہلیت میں اپنی تقریروں اور خطابات کو نیز اپنی گفتگو کے سلسلے کو جمالیاتی شعور کی بنا پر زیادہ سے زیادہ پرکشش اور باوقعت بناتے تھے۔ اس میں وہ دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ یہ خصوصیت ان کے اندر اس وجہ سے پائی جاتی تھی کہ فطری طور پر وہ بیان و تعبیر میں فصاحت و بلاغت کے دلدادہ تھے۔ اس امر کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے متعلق فرمان الہی نازل ہوا، وَلِتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور دوسری جگہ ارشاد باری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ ان کی قوت بیانی بلا کی ہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو جائے۔ دراصل یہ عربوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس پرکشش قوت بیانی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی تائید میں بلاغت کا اعلیٰ نمونہ عطا کیا، اور وہ قرآن کریم ہے۔ یہ کتاب عظیم بہترین اسلوب اور بیان پر مبنی ہے، جس کا آج تک کوئی مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکا۔ فرمان الہی ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس عظیم کتاب کو، اس کے پیغام کو عرب سمجھتے تھے کیونکہ زبان و بیان میں انہیں قدرت حاصل تھی۔ تعبیر کی بلاغت اور نزاکتوں کا انہیں خوب اندازہ تھا۔ عربوں کی نثر کے نمونوں میں وصایا بھی ہے۔ یہ دراصل وصیتیں ہوتی تھی۔ خاندان کا کوئی بااثر آدمی یا قبیلہ کا سردار جب اس دار فانی سے کوچ کر رہا ہوتا تھا تو اہل و عیال اور خاندان کے افراد کو جمع کر کے یا قبیلہ کے سربراہدہ لوگوں کو مخاطب کر کے اپنی وصیتیں سناتا تھا۔ یہ وصیتیں مرنے والے کے تجربات کا نچوڑ ہوتی تھی یا کبھی اس کے نامکمل عزائم و ارادہ سے متعلق ہوتی تھی۔ مثلاً عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کسی
قبیلہ سے جنگ یا غارت گری کا انتقام نہیں لے سکا، اسی دوران قبیلہ کے سردار کی موت کا وقت آ گیا تو اپنے بعد والوں کو وصیت کر جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ سے انتقام لینا ہے۔ یہ وصیتیں مختصر ہوتی تھی، نثر کا بہترین نمونہ ہوتی تھی، مختصر الفاظ میں بڑے مقاصد پنہاں ہوتے تھے۔ مقصود یہ ہوتا تھا کہ یہ پیغام مخاطب کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ عرب چونکہ اپنے تجربات و معلومات سینہ بسینہ منتقل کرتے تھے، اس لیے ان کے یہاں ان وصایا کی کافی اہمیت تھی۔ اس زمانے میں کتب و دفاتر کا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ بعد کی نسلوں کے لیے کوئی تحریری پیغام چھوڑا جائے، بلکہ رخصت ہونے والا اپنی زبان سے ہی اہل کنبہ و قبیلہ کو ہدایت دیتا تھا۔ لوگ ان ہدایات کو وصیت کے طور پر نقل کرتے تھے۔ معاشرے میں پیشرو کی اہمیت و مقام کے اعتبار سے وصیت کی بھی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اسے زندگی کا سرمایہ قرار دیا جاتا تھا۔ ان وصایا میں حکمت کی باتیں بھی ملتی ہے۔ وصیت کا نمونہ: احتضر ذوی العصب العدوانی فأدى ابنه أسيد اليواسية فقال يا بني إن أباك قد فنى وهو حي وعاش حتى سئم العيش وإني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته ما فاحفظ عني علن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك وابسط لهم وجهك يطيعوك ولا تستعثر عليهم بشيء يسودوك۔ ترجمہ: ذوی العصبہ العدوانی کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے اسید کو بلایا تاکہ اسے کچھ وصیت کرے۔ وصیت کرتے ہوئے اس نے کہا: اے میرے بیٹے، تمہارا باپ مردہ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ ابھی باحیات ہے۔ وہ ابھی اس طرح زندہ ہے کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے۔ میں تمہیں کچھ وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم اس کا خیال رکھو گے تو اپنی قوم میں اس درجے تک پہنچ جاؤ گے جہاں تک میں پہنچا تھا۔ میری باتوں کو یاد رکھو، تم اپنی قوم کے لیے نرم رویہ رکھو، وہ تم سے محبت کرے گی۔ تم ان کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آؤ، وہ تمہیں بلند کر دیں گے۔ ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملو، وہ تمہاری بات مانیں گے، اور انہیں کسی معاملہ میں حقیر و کم حیثیت مت سمجھو، وہ تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ معلومات کی جانچ: امثال کی تدوین میں کن لوگوں نے پیش قدمی کی؟ امثال کی تدوین کب سے شروع ہوئی؟ امثال کے ساتھ پس منظر بیان کرنے کی کیا وجہ رہی؟ عصر جاہلی میں امثال و حکم کو کیوں اہمیت دی جاتی تھی؟ امثال کی تعریف کیجیے، حکم کی تعریف کیجیے، وصایا کی تعریف کیجیے۔ اکتسابی نتائج: عربی نثر میں ضرب الامثال اور حکیمانہ اقوال کی کثرت نظر آتی ہے۔ امثال و حکم کے ذریعے بات میں قوت اور اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ عرب اس غرض سے ان کا اکثر استعمال کرتے تھے۔ روزمرہ کی گفتگو میں اور اپنی تقریروں میں امثال و حکم کے ذریعے جان پیدا کر دیتے تھے۔ یہ دراصل انسانی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ امثال و حکم میں فرق یہ ہے کہ امثال کا تعلق عوامی زندگی کے کسی واقعہ سے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تو وہاں سے مثل چل پڑی، پھر اس واقعہ سے مشابہ کوئی صورتحال پیش آئی تو وہ مثل پیش کر دی گئی۔ جبکہ حکم دراصل حکیمانہ اقوال ہے، ان کا تعلق معاشرے کے خواص سے ہوتا ہے، یعنی عقل و دانش کی بنیاد پر حکماں زندگی
حکمائے زندگی کے تجربات سے عبرت حکماں زندگی کے تجربات سے عبرت حاصل کرتے تھے، پھر اسے از راہ نصیحت دوسروں تک منتقل کرتے تھے۔ عربوں کی گفتگو میں حکیمانہ اقوال کی کثرت نظر آتی ہے۔ امثال و حکم چھوٹے چھوٹے فکروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ موقع کے اعتبار سے جب ان کو نقل کیا جاتا ہے تو بعینہ ان ہی الفاظ کا اہتمام کیا جاتا ہے جو امثال و حکم میں منقول ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ کے دخل کرنے یا تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ امثال و حکم کے ذریعے زبان و ادب کا معیار سمجھ میں آتا ہے۔ قوم و قبیلہ کے احساس کی گہرائی اور تجربات کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے بہترین نمونے تصور کیے جاتے ہیں۔ امثال و حکیمانہ اقوال میں خواتین عرب کا بھی کردار رہا ہے۔ تاریخ ادب عربی میں ایسی خواتین کے نام ملتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں مقام حاصل کیا تھا۔ امثال و حکم کے علاوہ عربوں میں وصایا کا بھی اہتمام تھا۔ خاندان یا قبیلہ کا بزرگ شخص جب خود کو موت سے قریب محسوس کرتا تھا تو اپنے اہل خانہ یا قبیلہ کے لوگوں کو وصیت کرتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں تحریر کا رواج نہیں تھا، لہٰذا یہ وصیتیں زبانی طور پر ہی ادا کی جاتی تھی۔ ان وصیتوں میں زندگی کے تجربات نظر آتے ہیں۔ یہ وصیتیں کبھی نصیحت کے طور پر کی جاتی تھی تو کبھی عزائم اور ارادوں کو مکمل کرنے کی ہدایت کے طور پر۔ یہ وصیتیں مختصر الفاظ میں ہوتی تھی لیکن کافی مؤثر اور دل پذیر ہوتی تھی۔ تاریخ ادب عربی میں ان وصیتوں کو کافی اہمیت حاصل ہے کیونکہ انہیں اس زمانے کے ادبی نمونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نمونے کے امتحانی سوالات۔ امثال کی تدوین کس طرح شروع ہوئی، تبصرہ کیجیے۔ امثال و حکم کو زبان کی فصاحت و بلاغت میں کیا درجہ حاصل ہے؟ امثال کی اصل کا پتہ چلانا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ 3 امثال لکھ کر ان کا پس منظر بتائے۔ 5 حکیمانہ اقوال لکھ کر ان کے معنی بتائے۔ خواتین حکماں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ عربوں کے یہاں وصیت کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ امثال و حکم کی عبارت میں موثوقیت پر اظہار خیال کیجیے۔ فرہنگ: رما یرمی رمایتاً، تیر چلانا۔ السہم جمع اسہام، تیر۔ راش یریشو ریشن، پر لگانا۔ جنا یجنی جنن، جنین، پھل توڑنا۔ شوکن اشواکن جمع، کانٹا۔ عنبن عنابن جمع، انگور۔ ہم یہم، ہمن، ارادہ کرنا۔ رعا یرعا رعین، رعی الماشیہ، جانور چرانا۔ قرع یقرع، قرعن، آواز پیدا کرنا، کھٹکھٹانا، کھڑکھڑانا۔ شل یشل، شللاً، بے حرکت ہونا، مفلوج ہونا۔ ضاق یضیق، ضیقاً، تنگ ہونا۔ کلم جمع کلوم و کلام، زخم۔ عنقا، پرزور، زیادہ تکلیف دہ۔ اسنان اسنان، اسنہ، جمع اسنہ، نیزہ۔ وہب یہب، وہباً، عطا کرنا، دینا۔
صال یسول صولن، زور دکھانا، طاقت استعمال کرنا، صال یسول صولن. امن یامن امنن، محفوظ رہنا. مأمن محفوظ ٹھکانا. حذر یحذر حذرن، متنبع ہونا. صرع یسرع سرعن، صرع یسرع سرعن، پچھاڑنا. برقن جمع بروق، روشنی، چمک. طمع یطمع طمعن، لالچ، حرص کرنا. انجز ینجز انجازن، وعدہ پورا کرنا. انجز ینجز انجازن. حر جمع احرار، آزاد انسان، شریف انسان. حر حرور احرار. جنا یجنی جنایتن، جرم کرنا.